الحمد لله الذي هدانا إلى سبيل الهداية والعرفان وجعلنا من أهل الإسلام والإيقان ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة بالقلب واللسان ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وإمامنا ومرشدنا ومخدومنا وشفيعنا وكريمنا وأفضلنا وأكملنا وأجملنا وحبيبنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي عرفنا ما يدخلنا الجنان وعلى آله وأصحابه أكمل أهل الإيمان وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتحسبهم أيقاظا وهم رقود ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. انتہائی ادب سے درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. انتہائی قابل صد تکریم و احترام بزرگان محترم، عزیزان گرامی قدر، دوستو، نوجوان ساتھی اور بھائیوں، اللہ رب العزت کے فضل و کرم اور توفیق سے سورۃ الکہف کے مفاہیم کو سمجھنے کا اور اللہ کے مبارک کلام سے رہنمائی لینے کا یہ سلسلہ جاری و ساری ہے، اور آج اس سلسلے کی 13ویں نشست ہے. گزشتہ گفتگو میں ہدایت اور گمراہی کا بنیادی معیار بتایا گیا تھا کہ کسی بھی بندے کا ہدایت سے ہونا یا اس کا گمراہی میں مبتلا ہونا، یا دوسرے آسان لفظوں میں کہہ دیجئے کہ کسی بھی شخص کی خوش قسمتی یا بدقسمتی کا بنیادی طور پر دار و مدار اللہ کے چاہنے اور نہ چاہنے پر مشتمل ہے. جس کو اللہ ہدایت دینا چاہتے ہیں اسے ہدایت دے کے رہتے ہیں، اس کے لیے خوش نصیبی اور خوش بختی کو مقدر فرما دیتے ہیں، سعادتوں سے اس کا دامن بھر دیتے ہیں. اور جس کو ہدایت سے محروم رکھنا چاہتے ہیں وہ تمام تر دنیاوی کوششوں کے باوجود، تحقیقات کے باوجود، کتابوں کے باوجود اور دنیا جہان کے وسائل اور معلومات کے سمندر کے باوجود بھی وہ ہدایت سے محروم رہتا ہے. اور تو اور ہمارے پاس تو زیادہ زیادہ کیا ہے، دنیاوی اسباب ہیں نا، معلومات ہیں، کتابیں ہیں، تحقیق ہے، ریسرچ ہے، فلاں ہے، یہ ہے، وہ ہے. اور اس کے ہوتے ہوئے بھی کتنے سارے بد نصیب آپ کو گلی گلی ایسے مل جائیں گے کہ جو ان تمام اسباب کی موجودگی میں
ہدایت سے محروم ہوتے ہیں تو ہمیں اپنے طور پہ تعجب ہوتا ہے کہ یار اتنا کچھ واضح اور بالکل آسان دستیاب ہونے کے باوجود اس بندے کو سمجھ نہیں آ رہی، اس کو ہدایت نہیں مل رہی۔ اس سے زیادہ تعجب کی بات ہے ان لوگوں کے حوالے سے کہ جن کے پاس معلومات تو بے شک اتنی نہیں تھی، لیکن بیت اللہ کے پڑوسی تھے، مکے کے رہنے والے تھے، کئی تو اللہ کے نبی کے رشتہ دار بھی تھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی فیملی سے بلانگ کرتے تھے اور اللہ کے نبی کے خاندان سے تعلق رکھتے تھے، بہت زیادہ قرابت تھی، اور اللہ کے نبی کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، اپنے کانوں سے سنا، لیکن جن کے مقدر پہ مہر لگی ہو وہ دنیا کا کوئی بندہ کیا کر سکتا ہے؟ ابو جہل جیسے، ابو لہب جیسے، ولید جیسے، عتبہ جیسے، شیبہ جیسے ایسے بد نصیب جو ہاں موجود تھے کہ جنہوں نے رسول اللہ کو دیکھ کر بھی ایمان کی سعادت اور ہدایت حاصل نہیں کی۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے بس کی بات نہیں ہے۔ اللہ راستہ دیتے ہیں، ذریعہ بناتے ہیں، اللہ رب العزت ایک بندے کو اختیار فراہم کرتے ہیں، اس کے سامنے دونوں راستوں کو، حق اور باطل کو واضح کر دیتے ہیں، لیکن زبردستی نہیں کرتے، اور یہ اس کے مقدر کی بات ہے۔ اگر وہ ہدایت کو تسلیم کر لے، اگر ہدایت کو ماننے والا دل آمادگی ظاہر کر دے تو اس کے لیے ہدایت بن جاتا ہے، اور اگر وہی دل ہٹ دھرمی پہ اتر جائے، ضد پہ اتر آئے، وہ ہدایت سے محروم ہو جاتا ہے۔ تو یہ وہ چیز ہے جس کو اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کہ من یہد اللہ فہو المہتد ومن یضلل فلن تجد له ولیا مرشدا۔ جس کو اللہ چاہتے ہیں اس کو کیا دیتے ہیں؟ ہدایت عطا فرماتے ہیں، اور جس کو اللہ ہدایت نہیں دیتے تو ہرگز دنیا کی کوئی چیز اس کے لیے ذریعہ ہدایت نہیں بن سکتی۔ اختصار کے ساتھ میں عنوان میرا آج اگلا جو ہے وہ گفتگو کا دوسرا ہے، تو اس میں میں آپ کو اختصار کے ساتھ جو ہے ایک چیز عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ چیز تھوڑی سی اگر آپ غور کریں گے، سمجھیں گے، انشاءاللہ آپ کو فائدہ دے گی کہ ہدایت کے اسباب کیا ہیں، کن چیزوں سے ہدایت ملتی ہے اور کون سی چیزیں ہیں جو گمراہی کا ذریعہ بنتی ہیں۔ تو یہاں پر کچھ چیزیں اللہ نے قرآن میں بیان کی ہیں، سارا کچھ قرآن مجید سے واضح طور پر اخذ کرنے کی کوشش کرنا، یہ بھی آج کے دور کا ایک عجیب شوق ہے لوگوں کا۔ یعنی آپ کئی جاہل قسم کے لوگوں کو دیکھیں گے نا تو وہ آپ کو ہر چیز کے بارے میں یہ مطالبہ کرتے نظر آئیں گے، قرآن سے ہے، حدیث سے ہے، قرآن چو بخاؤ، حدیث چو بخاؤ۔ اب ان بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ دین کے بنیادی ماخذ اور دین کا حوالہ کیا ہے۔ بالکل ٹھیک بات ہے کہ قرآن مجید ہی بنیاد ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں، لیکن بہت ساری چیزیں قرآن مجید سے بالکل واضح طور پر سمجھنا عام بندے کے بس کی بات نہیں ہے۔ تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان میں آسان کر کے بتایا کہ قرآن مجید کی اس آیت سے یا اس لفظ سے یا اس جملے سے یا اس صورت مبارکہ سے یہ مفہوم نکلتا ہے، تو اللہ کے نبی نے اپنے انداز سے بتا دیا، تو ہمارے لیے رہنمائی کا ذریعہ احادیث پیغمبر اور رسول اللہ کے فرامین بھی بنے۔ اور تیسری بات، خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو بات فرمائی تھی نا، وہ ہمارے دین کو سمجھنے کی بنیاد ہے۔ اچھی طرح سے یہ بات سمجھ لیں، ہم نے بنیاد خود سے نہیں بنائی، اللہ کے نبی سے ہی ہمیں ملی ہے۔ لیکن کیسے؟ حضور علیہ السلام نے اپنی حیات طیبہ کے آخری ایام میں حضرت سیدنا معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کا گورنر بنا کے بھیجا، تو جب بھیجا تو کچھ نصیحتیں فرمائیں اور ایک سوال کیا، فرمایا معاذ وہاں جاؤ گے تو لوگوں کے مسئلے آپ کے سامنے آئیں گے، معاملات آپ کے سامنے پیش ہوں گے، لوگ اپنے فیصلے کروانے کے لیے آئیں گے، پنچایتیں بھی لگیں گی، لوگوں کے جھگڑوں کے معاملات بھی ہوں گے، لین دین کے معاملات بھی، تو کیا کرو گے؟ کیسے فیصلے کرو گے ان کے؟ اب اللہ کے نبی نے پڑھایا بھی ہوا ہے، سکھایا بھی ہوا ہے، سب کچھ معلوم ہے، تو اس کے باوجود حضور اپنی تسلی کے لیے پوچھ رہے ہیں کہ کیسے فیصلہ کرو گے؟ تو حضرت سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں اللہ کے قرآن کو دیکھ کے فیصلہ کروں گا۔ تو چاہیے تو یہ تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فوراً سے کہتے کہ ٹھیک ہے بھائی، زبردست، تو قرآن کے ہوتے ہوئے کسی اور کی کیا ضرورت ہے؟ تو قرآن سے فیصلہ کرنا، چل ٹھیک ہے، اللہ دے والے نہ۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اگر قرآن میں نہ پاؤ تو پھر کیا کرو گے؟ یہ کیا سوال ہے بھلا؟ اب غور کیجئے ذرا، یعنی آپ تلاش کرو لیکن آپ کو اس کا حل بظاہر قرآن مجید میں نظر نہ آئے۔ ویسے قرآن میں سارا کچھ ہے، کیونکہ دعویٰ ہے قرآن کا تبیان لکل شیء،
اللہ نے ہر چیز کو قرآن میں بیان کر دیا، انسان کی ضرورت سے متعلقہ ہر پہلو کی معلومات قرآن مجید میں ہے، لیکن حضور علیہ السلام نے اس کے باوجود حضرت سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اگر قرآن میں تمہیں نہ ملے اس کا حل تو پھر کیا کرو گے؟ تو جواب میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ پھر آپ کی حیات طیبہ، آپ کی احادیث، آپ کی سنت، آپ کی زندگی کے نقوش وہ کافی ہیں میرے لیے، پھر میں ان کو رہنما بناؤں گا، ان کو ذریعہ بناؤں گا، پھر اس کے ذریعے سے میں کوشش کروں گا لوگوں کو معاملات کو حل کرنے کی، ان کے مسئلوں کا فیصلہ کرنے کی۔ فرمایا اگر میری احادیث و سنت میں بھی نہ ملا تو پھر یہ تیسرا سوال حضور نے فرمایا کہ اگر اس میں بھی تمہیں نہ ملا اس کا حل تو پھر ہمارے جیسا عاشق ہندہ کے اندر سوال ہی پیدا نہیں ہوں یا رسول اللہ، ہمارے جیسے عاشق تو پھر عاشق ہی ہے نا جی، وہ تو سمجھنے کی طرف تھوڑا کم ہی آتے ہیں، بس عشق مشوقی سے کام چلانے کی کوشش کرتے ہیں کہ بس یہ اس کی ہمیں جنت میں لے جائے گا، بس کافی ہے، زبانی دعووں اور نعروں سے کام چلاؤ۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا اگر قرآن میں بھی نہ ملا، حدیث اور سنت میں بھی نہ ملا تو کیا کرو گے؟ تو عرض کیا کہ یا رسول اللہ پھر آپ کے جو قریبی احباب ہیں، جو آپ کے جلیل القدر صحابہ، آپ کے ساتھ رہنے والے، آپ کے پاس رہنے والے، پھر ان کے اعمال میں تلاش کروں گا، حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، یہ جو کچھ کرتے ہیں، کیونکہ ہو سکتا ہے میں اتنا قریب نہ رہا ہوں جتنا یہ رہے، اور کئی باتیں مجھ سے پوشیدہ رہ گئی، مجھے نہیں پتا چلا، انہوں نے وہ دیکھی، انہوں نے سمجھی، انہوں نے سیکھی، تو میں ان کے اعمال میں دیکھوں گا کہ کون سی چیز ہے جس کے ذریعے سے یہ فیصلہ ہو سکتا ہے ان کے طرز عمل میں، ان کے واقعات میں، ان کے احوال زندگی میں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تجھے اس میں بھی نہ ملا تو پھر کیا کرو گے؟ تو حضرت سیدنا معاذ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ اجتہد برأیی، پھر میں اپنے دل سے پوچھوں گا، پھر میں اپنی رائے سے فیصلہ کروں گا، پھر میں قرآن، حدیث، آپ کی سنت اور صحابہ اکرام کے اقوال کو سامنے رکھ کے اپنے ذہن سے سوچوں گا، جو اللہ نے میرے ذہن میں ڈال دیا میں اپنی رائے سے فیصلہ کروں گا، جو میری رائے ہوئی، جو اللہ نے میرے دل میں ڈال دی وہ فیصلہ کر دوں گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سینے پہ ہاتھ مارا، ہدایت کی دعا فرمائی اور تحسین فرمائی، اس بات پہ خوشی کا اظہار کیا کہ یہ ٹھیک طرز عمل ہے۔ تو یہ ہے ہماری اہل سنت کی بنیاد کہ اس بنیاد پر ہم قائم ہیں کہ حوالہ کہاں سے لینا ہے، دین کہاں سے سیکھنا ہے، یا قرآن سے نہ سمجھ آئے تو حدیث اور سنت سے، وہاں سے نہ سمجھ آئے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے اجماع سے، اور اگر وہاں بھی سمجھ نہ آئے تو اس کے اوپر قیاس کر کے اس رائے سے جو مجتہدین کرام نے اپنی محنت سے اخذ کی ہے، یہ ہے اصل بنیاد۔ تو اب میں عرض کرنے لگا ہوں کہ گمراہی کی بنیاد قرآن نے کیا بتائی ہے، صرف قرآن مجید سے میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ اسباب گمراہی جو قرآن نے بیان کیے ہیں وہ 10 ہیں۔ کتنے؟ 10 قرآن مجید میں بیان کیے گئے کہ یہ وہ چیزیں ہیں جو بندے کو برباد کرتی ہیں، تباہ کرتی ہیں، گمراہ کرتی ہیں، ہدایت سے کیا کر دیتی ہیں؟ محروم کر دیں۔ لو جی انگلیوں پہ گن کے یاد کر لو، میں نے مختصر سا کر کے آگے اپنی بات کو بڑھانا ہے تاکہ آپ حضرات کے یہ کام بھی آئے اور آپ کو یاد بھی رہے۔ کوشش کیجئے گا اس کو ذہن نشین کرنے کی کہ پہلی چیز جو اللہ پاک نے بیان فرمائی نا گمراہی کے اسباب میں سے، اب اس کی تفصیلات میں نہیں بیان کروں گا کیونکہ اگر تفصیل بیان کروں تو یہ 10 چیزیں الگ الگ عنوان ہیں، 10 جمعے علیحدہ لگیں گے اس پہ، صرف اختصار کے ساتھ اشارہ کر رہا ہوں۔ پہلی چیز اتباع شیطان، یعنی گمراہی کا سب سے بدترین ذریعہ شیطان کی پیروی ہے۔ کیا ہے؟ شیطان کی بات ماننا، اس کو خوش کرنے کی کوشش کرنا، اس کو راضی کرنے والے اعمال میں مبتلا ہونا، یہ بندے کو ہدایت سے محروم کرتا ہے اور کیا کر دیتا ہے؟ گمراہ کر دیتا ہے۔ کیا کر دیتا ہے بھائی؟ گمراہ کر دیتا ہے۔ دوسری چیز اللہ نے جو بیان فرمائی نا وہ بڑی عجیب ہے، ہم اس کو گمراہی سمجھتے نہیں، لیکن اللہ نے قرآن مجید میں اس کو اسباب گمراہی میں بیان کیا ہے کہ وہ حرکت کرنے والا بندہ گمراہ ہو جاتا ہے۔ وہ کون سی حرکت ہے؟ اللہ کے قرآن نے فرمایا اسراف۔ کیا کہا؟ اسراف کہتے ہیں ضرورت سے زیادہ تجاوز کرنا، حد سے زیادہ غلط کاموں میں خرچ کرنا، جہاں خرچ کرنا بنتا نہیں ہے وہاں پہ بلا وجہ صرف کرنا، اور جہاں پہ خرچ کرنا ہے وہاں نہ کرنا۔ تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ ذرا غور کیجئے، وہ پچھلے ہفتے جو لطیفہ سنایا تھا وہی والی بات ہوگی نا کہ بندہ پھر آخر سے پوچھتا کہ ساڑھے چشتان سے فرق کیا ہے، کہ وہ بھی اللہ کو ناراض کرنے والے اور حد سے بڑھ جانے والے کام کرتا ہے، ہم بھی وہی کچھ کر رہے ہیں۔ اسراف کیا ہے؟ بیاہوں پہ، شادیوں پہ، فنکشنوں پہ، معاملات پہ، سیر سپاٹے میں دیکھیں ہم کتنا اسراف کرتے ہیں،
کتنی غیر ضروری چیزوں پہ بلا وجہ خرچ کرتے ہیں جو کہ ضرورت نہیں ہوتی ہم بغیر ضرورت کے. تو فرمایا کہ اسراف بھی کیا ہے؟ گمراہی کی بنیاد ہے. اور تیسری چیز خیانت. کیا ہے؟ خیانت. تو ہمارا مجموعی مزاج امانت دیانت کا ہے. ہم ویسے تو کرپشن کرتے رہتے ہیں لیکن اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیں ہر بندہ ہی کرپشن پہ لگا ہوا. چھوٹا سا بچہ بھی کرپشن سیکھ گیا ہے. وہ بھی ابے کے ساتھ 2 نمبری کر کے کہتا ہے کمال کر چڑی ابے نو پتہ نہیں لگیا ہے. یہ جو ابے نو پتہ نہیں نہ لگیا انہوں کرپشن آخ دینا ہے. بیگم بندے کے ساتھ کوئی نہ کوئی چکر چلا کے کہتی ہے لے بندے نو پتہ ہی نہیں لگیا میں جیب چپا کٹ لیا انہوں پتہ ہی نہیں لگیا. تو اب یہ کیا ہے؟ اس کو بھی کرپشن ہی کہتے ہیں. یعنی ہر درجے پہ اپنے اپنے صاحب کے ہر بندے نے کرپشن ایجاد کی ہوئی ہے اور ہم ڈائریکٹلی صرف حکمرانوں پہ پہنچ جاتے ہیں. ان کا معاملہ الگ سے ہے, ان کا سوال ہم سے تھوڑا ہونا ہے. لیکن کیا ہے کہ مجموعی مزاج خیانت کا بن چکا ہے, بددیانتی کا بن چکا ہے, اور یہی وجہ تباہی اور بربادی ہے. میں ابھی آج ہی ایک ڈاکومنٹری دیکھ رہا تھا رات, تو بڑا تعجب سا ہوا کہ کسی نے ملیشیا کے اپنے سفر نامے کے حوالے سے کچھ اپنے تاثرات شیئر کیے. تو اس نے کہا کہ وہاں کی مادیت اور دنیاوی صورتحال کو اگر دیکھا جائے تو وہ پاکستان سے 50 سال آگے کا ملک ہے. 50 سال آگے. یعنی وہاں کی بلڈنگ, وہاں کا انفراسٹرکچر, وہاں کا سسٹم, وہاں کا نظام جہاں سے کئی سال آگے جا چکا ہے, جبکہ وہ بھی ایک اسلامی ملک ہے. وہ پاکستان سے 10 سال بعد آزاد ہوا ہے. پاکستان سن 1947 میں آزاد ہوا, وہ 1957 میں آزاد ہوا. وہ ہم سے 10 سال بعد آزاد ہو کے اکانومی میں, ترقی میں, معاشی طرز عمل میں ہم سے 50 سال آگے چلا گیا. یعنی اتنی ترقی کر گیا, اور ہم جناب ابھی تک قرضوں اور کشکول اور پتہ نہیں کس پہ لگے پھر رہے. تو وجہ یہی ہے کہ اس کے اندر ہمارا نظام جو ہے وہ کرپشن کے اندر لپٹا ہوا ہے. اور یہاں پہ چھوٹی سی بات اور آپ کو بتا دوں لگے ہاتھوں, ہمارے بزرگ ہیں حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب, انہوں نے اپنے سفر نامے میں غالباً ملیشیا کے لکھا ہے کہ وہ اپنے بہت پرانی بات ہے, غالباً شاید اس بات کو 20 سال ہو گئے ہوں, تو وہاں گئے تو انہوں نے میں نے آپ کو یہ واقعہ پہلے بھی سنایا, صرف اختصار سے اشارہ کر رہا ہوں. وہ کہتے ہیں میں وہاں گیا تو انہوں نے مجھے وہاں کے مختلف شعبوں کی سیر کروائی, مختلف جگہ پہ لے کے گئے. تو وہاں پہ ایک سسٹم انہوں نے دکھایا کہ بھئی ہمارے یہاں پہ جو بندہ جوان ہوتا ہے نا, اس کو ہم باقاعدہ کام میں جب کوئی نوکری یا جاب دیتے ہیں تو اس کے اندر ہم اس کے لیے ایک ویکینسی نکالتے ہیں. جس طرح ہمارے اندر جی پی فنڈ اور پتہ نہیں کیا کیا لیے جاتے ہیں نا, مختلف قسم کے ٹیکسز, تو اسی طرح ہم اس کے اندر سے حج کا ایک چھوٹا سا ٹیکس لیتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ حج کے لیے ٹیکس لیتے ہیں. اس سے وہ ایک چھوٹی سی کمیٹی ہوتی ہے سمجھو, اس کے حصے میں سے ہم نکالتے ہیں اور وہ جمع کرنا شروع کر دیں, اور وہ جمع ہوتی رہتی ہے اور ایک مخصوص مدت تک 2 سال 4 سال, وہ لمبی چوڑی مدت نہیں, ہمارے ہاں تو 50 سال کا منصوبہ ہوتا ہے ماشاء اللہ. بہت ہوئے گا تو دے دیں گے, کہتے بچے مر جائیں بچے ہم دے دیں گے, ٹکڑی کر لیں. وہاں اسی نوجوان کو حالت جوانی میں چند سالوں کے بعد وہ جو اس کے فنڈ سے حج کے لیے لیا گیا نا, اس کو انویسٹ کیا جاتا ہے حلال طریقے سے. پھر اس انویسٹمنٹ کے اوپر جناب جو منافع ہوتا ہے وہ ایڈ کیا جاتا ہے خود بخود سے آٹومیٹکلی, اور پھر اس کو بتایا جاتا ہے کہ بھائی وہ جو آپ کا اتنے ہزار فنڈ جمع ہوا تھا نا, اس میں اتنا منافع جمع ہو کے اتنا ہو گیا, ان پیسوں سے آپ حج کر سکتے ہیں, اس سال آپ کو حج کے لیے بھیجا جا رہا ہے, اپنی تیاری کر لیں. تو وہ جوانی کے اندر ہی ماشاءاللہ حج کے لیے چلا جاتا ہے. آپ کو اللہ لے کے جائے حرمین شریفین, تو آپ وہاں دیکھیں گے ماشاءاللہ ملیشیا کے حاجیوں کی تعداد پاکستان کے قریب ہوتی ہے, بہت زیادہ ہوتی ہے. تو وہاں پہ جو حج کرنے آئے ہوتے ہیں جوان, ہمارے سارے ریٹائر اور ان کے سارے جوان, تو بندہ دیکھتا ہے کہ جوانی تھی کہ جاگے نا کوئی پیسے کتوں آئے. تو اب یہ طریقہ کار ان کے ہاں رائج ہے. تو اب وہ اس طریقے سے جب وہاں پر وہ بندے کو بھیجتے ہیں تو مولانا تقی صاحب فرماتے, میں نے وہ سارا سسٹم پروجیکٹر پہ دیکھا, انہوں نے مجھے دکھایا باقاعدہ نا کہ بھئی ایسے کرتے ہیں, پھر اس پہ ایسے ہوتا ہے. پھر میں بڑا خوش ہوا. تو میں نے ان کو کہا کہ یار اگر ہم اس کو پاکستان میں لانچ کرنا چاہیں تو کیا طریقہ کار ہوگا؟ تو انہوں نے کہا جی یہ ممکن نہیں. کیا کہا؟ سمجھے ہو آپ کیا کہا انہوں نے؟ یہ ممکن نہیں ہے. ممکن نہیں ہے یار, تم کر سکتے تو ہم نے. انہوں نے کہا ہاں ہم کر سکتے ہیں, آپ نہیں کر سکتے. انہوں نے کہا کیوں؟ انہوں نے کہا جی اس کے لیے بنیادی طور پہ ایمانداری شرط ہے, اور پاکستان میں اس کا قحط پایا جاتا ہے, تو اس لیے یہ آپ کے بس کی بات نہیں ہے, آپ ایسا پنگا نہ ہی لیجیے گا تو اچھی بات ہے. پاکستان کے مجموعی مزاج میں ایمانداری نام کی شے ہے نہیں ہے, تو اس کے لیے ایمانداری شرط ہے, امانت و دیانت شرط ہے. آٹومیٹکلی طور پر کسی بندے کی ایسی خیر خواہی کے لیے بندے کا ایماندار ہونا ضروری ہے,
اور آپ کے यहाँ जो ईमानदार पाया जाता है उसका जरा नाम हमें भी फराहम करें, हम भी ज़ियारत करें, उसका माथा चूमें। तो पता चला कि खयानत बंदे को क्या करती है, गुमराह और बर्बाद करती है। तो दुख वाली बात नहीं है कि इसराफ भी हमारे अंदर पाया जाता है, खयानत भी हमारे अंदर पाई जाती है, इत्तिबा शैतान, शैतान की पैरवी भी हमारे अंदर कूट कूट के भरी हुई है, तो पीछे रह की गया। तीन तो ये हो गई। चौथे नंबर पे अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान मजीद में बयान फरमा रहे हैं कि जो चीज बंदे को हिदायत से महरूम करती है वो है शक। वो क्या है? शक। और शक की सूरत हाल आपके सामने कि पहले हम जिन बातों के बारे में सोचना भी कुफर समझते थे, अब वो गटर पे बैठ के बंदा उसके ऊपर तबसरा कर रहा होता है। जिसको इस्तिंजे का तरीका नहीं आता वो दीन के उन मुसल्लमात पे बहस कर रहा होता है जिनके ऊपर सोचना भी हमारी औकात से बड़ी बात है, जिसके ऊपर बहस करना तो बहुत दूर की बात है। किसी साहिब इल्म बंदे की बहस हो तो बात समझ में आ रही है, तो जिसको अलग से उल्लू नहीं आता वो दीन के मुसल्लमात पे बहस कर रहा होता है। तो ये है क्यों कि शक डाल दिया गया, हर चीज के मामले में शक, हर चीज के मामले में शक। और ये शक घरों को तबाह करता है, ये शक ईमान को तबाह करता है, ये शक हिदायत से महरूम करता है। तो शैतान ने शक की तो किया था, शक की तो डाला था हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दिल और दिमाग में, शक डालने की कोशिश की कि कंफ्यूज किया ना। शक कैसे कहते हैं? कंफ्यूजन को कहते हैं कि नहीं नहीं अल्लाह ने सिर्फ इसे कोल जान तो मना की थी, खान तो नहीं मना की थी, मैं ले आके देना ना तानू, होम डिलीवरी की सर्विस मौजूद है, मैं उतार के देता हूं आपको इसका फल, आपने करीब नहीं जाना, आपने घर बैठे खा लेना बस, ठीक है ना। तो अब इस तरह की जो शुकूक व शुबहात वाली चीजें हैं वो हमें क्या करती हैं? बर्बाद करती हैं, तबाह करती हैं। और फिर उसके बाद गुमराही के जो ज़ाहरी रास्ते हैं इनको कुरान मजीद ने बयान किया कि जो गुमराही के रास्ते, गुमराह करने वाली चीजें और गुमराह करने वाले रास्ते और गुमराह करने वाले ज़ाहरी मामलात और गुमराह कुन बातें, ये भी इंसान की गुमराही का जरिया बनती है। और छठे नंबर पे अल्लाह ने फरमाया जुल्म। क्या चीज है? जुल्म, किसी का हक मारना, ज्यादती करना। हमारे यहाँ तो नहीं होती ना, हम तो बड़े आदिल लोग हैं माशाल्लाह, इतना इंसाफ पसंद मुआशरा है, ऊपर से नीचे तक इंसाफ ही इंसाफ चला आ रहा है। यानी हर बंदा पूरी तरह से अपने इंसाफ करके जाता है अपने साथ, ठीक है ना। जो उसका दाव लगता है ना तो कोई कमी छोड़ता नहीं, पूरा इंसाफ करता है। तो यहाँ पे ये इंसाफ का आलम है। तो जिसका दाव लगता है वो बहन का हिस्सा खा जाता है, जिसका दाव लगता है वो किसी को गेड़ा दे जाता है, जिसका दाव लगता है वो मिलावट कर जाता है, जिसका दाव लगता है वो 2 नंबरी करके फख्र महसूस करता है। ये जुल्म नहीं है तो और क्या है? तो अल्लाह फरमाते हैं कि जुल्म करने वाला हिदायत से क्या रहता है भाई? महरूम रहता है, गुमराह हो जाता है। और 7वें नंबर पे फिसक कहते हैं बड़े बड़े गुनाह करना, फिर तौबा की तौफीक ना होना, उन्हीं गुनाहों पे इसरार करते रहना। तो हम बड़े गुनाहों को बड़ा गुनाह समझते ही नहीं। हमारे यहाँ तो झूठ, चोरी, धोखा देना, प्रेप करना, गलत कामों में मुब्तला होना फॉर इंजॉयमेंट एंड द फ्रेशमेंट, हम तो उसको गुनाह ही नहीं समझते। अब तो हमारे माहौल और मिजाज के अंदर रचता बसता चला जा रहा है और हम उसको गुनाह को गुनाह समझते नहीं है। तो ये क्या है? ये फिस्क और बड़े गुनाहों पे इसरार और उसकी तौबा की तौफीक ना होना, ये गुमराही का सबब है, जिससे बंदा गुमराही में बढ़ता चला जाता है। और 8वें नंबर पे झूठ। 8वें नंबर पे क्या है? हम तो बोलते ही नहीं, हमने कभी झूठ बोला है? तो हम तो झूठ को सच समझ के बोलते हैं, सवाब समझ के। तो हम कब झूठ बोलते हैं भाई? इतना झूठ आम हो चुका है कि हम झूठ को कारे सवाब है, सवाब दा कम में समझते हैं। हम समझते हैं कि ये भी सवाब का कोई काम है, रह ना जाए। तो जहां झूठ को सवाब समझ के बोला जाता होगा वहां हिदायत कहां से आएगी? तो हम लोग कितना हिदायत से दूर होते चले जा रहे हैं। और उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने 9वीं चीज जो बयान की वो है कुफर और शिर्क। कुफरिया काम, कुफर वाले काम, काफरों वाले काम और शिरकिया काम, शिरक में मुब्तला होने वाले काम, गैरुल्लाह की पूजा और इस तरह की चीजें, ये क्या है? ये भी असबाब गुमराही में से है, हिदायत से महरूम करने वाली चीजें हैं। और फिर उसके बाद आखिरी चीज जो अल्लाह ने कुरान में बयान फरमाई वो है अंधापन। क्या है? अंधापन। अंधापन किसे कहते हैं? सब कुछ सामने है लेकिन किसी जिद की वजह से जान के आंखें बंद कर दी कि नहीं बनना, कांच चिट्टा है बस चिट्टा है, गल खत्म। आपको 100 कोई दलाइल दे, 100 समझाए, 1000 आपको तरीके बताए कि नहीं यार अल्लाह के बंदे समझने की कोशिश कर, कुरान ये कह रहा है, हदीस ये कह रही है, अकल से काम ले, सीधी बात है, आसान है, समझने वाली। सवाल ही पैदा नहीं होता, जो दिमाग में आ गई है तो इसको अंधापन कहते हैं, जिसको कुरान मजीद ने बयान भी किया है कि वो अंधेपन का मुजाहरा करते थे। उनकी आंखें हैं लेकिन देखते नहीं, आंखें हैं लेकिन देखते नहीं हैं। तो ये 10 चीजें जो है ये गुमराही की और तबाही और बर्बादी की क्या है? बुनियाद है। और उसके बाद आज की जो गुफ्तगू है, तवज्जो से थोड़ा सा गौर कीजिए, बड़े इख्तिसार से मैं अपनी बात को समझाने की कोशिश करूंगा।
آیت مبارکہ کے آغاز میں اللہ رب العزت نے کیا بیان فرمایا؟ وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ، فرمایا کہ اگر ان کو دیکھتا نا کوئی، کن کو؟ اصحاب کہف کو۔ کن کو؟ اونچی بولو، کن کو؟ اصحاب غار والوں کو اگر کوئی اس غار میں دیکھ لیتا نا، دیکھا نہیں کسی نے، دیکھنے نہیں دیا اللہ نے، ہاں لوگوں کی نظروں سے بھی بچا کے رکھا۔ آج کل کا یہ بھی بڑا مسئلہ ہے، کہتے جی مولوی جی نظرہ تو بچ کے رہنا چاہیے، اللہ فرماتے نظرہ تو بھی میں ہی دکھانا، تو کتوں بچ رہا ہے؟ لوگوں کی آنکھوں پہ پٹی باندھ لو گے؟ کیا کر لو گے؟ نظروں سے بچنے کے لیے کیا کرو گے؟ نظروں سے بچانا اپنے آپ کو یہ اللہ کی مدد کے بغیر ممکن ہی نہیں۔ اس کے لیے ایک ہی طریقہ ہے کہ جیکٹ پہن لو، حفاظت کی۔ کون سی حفاظت؟ اللہ کی حفاظت، اللہ کی مدد، اللہ کی نصرت، اللہ رب العزت سے طلب کیے بغیر کوئی ذریعہ، کوئی صورت ہی نہیں ہے کہ ہم کسی ذریعے سے اپنے آپ کو لوگوں کی نظروں سے، بری چیزوں سے بچا سکیں، ان کے حسد سے بچا سکیں۔ تو اب لوگوں کے ظلم سے، حسد سے، نظروں سے اللہ نے اصحاب کہف کو محفوظ کر کے وہاں سلا دیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ وہ سوئے ہوئے تھے، ان کو کسی نے دیکھا نہیں، لیکن اگر کوئی دیکھ لیتا، وَتَحْسَبُهُمْ، اگر تم ان کو دیکھ لیتے تو گمان کرتے ایقاظا وہم رقود، وہ دیکھنے میں لگ رہے تھے کہ سوئے ہوئے، یعنی یہی ہے نا سوئے ہوئے، لیکن اگر قریب جا کے دیکھتے، غور کرتے تو یوں محسوس ہوتا تھا جاگ رہے ہیں۔ محسوس کیا ہوتا تھا؟ جاگ رہے ہیں۔ یعنی اب اس کی کئی کیفیات ہو سکتی ہیں، اب اس میں لمبی چوڑی بحث کی ضرورت نہیں ہے۔ جس طرح ہمارے ہاں ہوتا ہے ماشاء اللہ، اسٹوڈنٹ ہلی بھی جاندے نے، سوئی بھی جاندے نے۔ قرآن والے طلباء کو آپ نے دیکھا ہوگا، وہ ماشاءاللہ زور زور سے ہل رہے ہوتے ہیں اور آنکھیں بند ہوتی ہیں اور خوب گہری نیند سوئے ہوتے ہیں ماشاءاللہ کئی دفعہ۔ تو یہ بھی ایک طریقہ واردات ہے سونے کا۔ تو بعض دفعہ ہوتا ہے آدمی سیٹ پہ بیٹھا ہے، ایسے ٹیک لگائی اور سو گیا۔ تو کئی جو ہوتے ہیں نا نیک لوگ، ان کو بڑی اچھی نیند آتی ہے۔ اور یہاں پہ میں آپ کو ایک مزے کی بات بتا دوں، گزشتہ میں نے عرض کیا نا کہ بہت ساری باتیں ہیں جو بیان ہونے کے بعد پھر پتہ چلتا ہے کہ ابھی رہ گئی ہے، ابھی رہ گئی ہے، ابھی رہ، پتہ نہیں کتنا کچھ ابھی رہ گیا ہے، لیکن پھر بھی کور کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہوں ساتھ ساتھ۔ آج کے دور کی ایک بہت بڑی پرابلم نیند ہے۔ کیا ہے؟ کچھ تو ہماری دلچسپیاں الٹ پلٹ ہو گئی، اس نے سارا نظام خراب کیا۔ کچھ ڈپریشن، پریشانیاں، ٹینشنیں، فکریں، کچھ ایسی جو واقعی ہیں، کچھ وہ جو ہم نے زبردستی اپنے اوپر سوار کی ہوئی ہیں۔ خام خواہ کے وہم، نفسیاتی امراض کی شرح 90% سے زیادہ ہے۔ آپ اپنے محلے کے کسی میڈیکل سٹور سے جا کے پوچھیں کہ سب سے زیادہ دوائیاں کس چیز کی بکتی ہیں، ایک میں بتا دیتا ہوں، دوسری اسپیکر پہ نہیں بتائی جاتی ہے۔ تو پہلے نمبر پہ جو بکنے والی دوائیاں ہیں وہ دماغی امراض سے متعلق ہے، نیند کی دوائیاں، دماغی امراض سے متعلقہ وہ سب سے زیادہ سیل ہو رہی ہیں۔ تو اس کی وجہ کیا ہے کہ دماغ پہ ایک چیز سوار ہے، پتہ نہیں کیا ہوگا، نہیں کمائیں گے تو کیا ہوگا، مر جائیں گے، یہ ہو جائے، وہ مر جائیں گے تو مر جائیں گے، کوئی ٹائم آئے گا تو مر جائیں گے، یہ کون سی بات ہے؟ ابھی آپ سے پوچھ کے مر رہا ہے۔ عجیب عجیب قسم کی باتیں لوگ اپنے ذہن سے سوچ لیتے ہیں۔ تو اس طرح کی چیزیں انسان کو ڈپریشن میں لے کے جاتی ہیں، ٹینشن اور انزائٹی کا شکار کرتی ہیں۔ تو اب بڑا عام ہے یہ، اور اللہ نے قرآن میں مقدم کا چھڑی فضربنا علی آذانہم فی الکہف، فرمایا انہوں نے تو میں سوایا سی تھپکی دے کے۔ تو پتہ چلا کہ نیند اللہ جس کو دینا چاہتے ہیں نا اسی کو ملتی ہے۔ یہ بڑی نعمت ہے، بہت بڑی اللہ کی عطا ہے، کسی کو مزے سے نیند آ جانا۔ کوئی بندہ سونا چاہے اور وہ تھکا ہوا ہو، اور چاہے میں سو جاؤں اور وہ سو جائے، سمجھو کہ اس بندے پہ اللہ کی خاص رحمت، اور کئیوں پہ تو بہت خاص ہوتی ہے۔ ہم اپنے بزرگوں میں سے کچھ کو جانتے ہیں، ان میں سے ایک بڑا نام ہے شیخ الاسلام حضرت مولانا سید حسین احمد مدنی رحمت اللہ تعالی علیہ کا۔ ادب سے نگاہیں جھک جاتی ہیں جب اس بندے کا نام آتا ہے۔ 14 سال رسول اللہ کے گنبد خضرا کے سائے میں بیٹھ کے حدیث پڑھانے والی وہ عظیم المرتبت ہستی حضرت شیخ فرمایا کرتے تھے، مجھے اللہ نے اتنا اطمینان قلب اور اتنا سکون عطا فرمایا ہے، اتنا سکون عطا فرمایا کہ 5 منٹ کے لیے سونا چاہوں اور بیدار ہونا چاہوں تو اللہ نے مجھے اپنی نیند پر کنٹرول عطا فرمایا ہے۔ صرف 5 منٹ، گھڑی دیکھ کے 5 منٹ موجود ہے اور ارادہ بن گیا کہ میں سو نہ جاؤں تھوڑی دیر، تو فرمایا میں لیٹوں تو 5 منٹ کے لیے اچھی اور گہری نیند سو جاتا ہوں، اور 5 منٹ کے بعد ارادہ کر کے جب سوتا ہوں تو اللہ مجھے 5 منٹ بعد اٹھا بھی دیتے ہیں۔ تو 5 منٹ کی بھی بڑا نیند ہوتی ہے، سانو 3 گھنٹے لگتے ہیں بھائی، صاحب ہی لانے ہیں کہ سوئیے کہ نہ سوئیے کہ سوئیے کہ چل رہنے دئیے گے۔ تو یہاں پہ یہ صورت حال ہے۔ تو یہ سکون قلب کی علامت نہیں ہے، یہ دل کے خراب ہونے کی علامت ہے۔
تو قرآن مجید نے کہا وربطنا علی قلوبہم، انہوں نے دلی میں بڑا پکا کر چھڑیا سی، انہوں نے نیند آن لگا منٹ لگے انجی سوں گے۔ تو جو مطمئن بندہ ہوتا ہے اس کو نیند بڑی آسانی سے آتی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہاں پہ پتا چلا کہ اصحاب کہف جو تھے ان کو اللہ نے سلایا اس کیفیت میں، یا تو وہ کوئی بیٹھا تھا ویسے ہی سو گیا، کوئی کروٹ ایسے لے کے سو گیا، کوئی کسی انداز سے کہ دیکھنے والا سمجھ ہے تو جاگ رہے ہیں، لیکن اللہ فرما رہے ہیں وہ سوئے ہوئے ہیں۔ تو یا پھر یہ ہو سکتا ہے کہ سوئے ہوئے تھے، آنکھیں کھلی ہوئی تھی، ان کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی، دیکھنے والا دور سے ان کو محسوس کرتا کہ یہ تو جاگتے پے نے، بھی انہوں نے لاگے نہیں تو بندے جاگتے پے ہیں، تو جاگ رہے ہیں۔ تو اب اللہ رب العزت نے ان کی کیفیت ایسی بنا دی کہ وہ تھے سو رہے لیکن لگتے کیا تھے؟ جاگ رہے ہیں۔ اور اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ اس کا نتیجہ اللہ بیان فرما رہے ہیں کہ ہوا یوں کہ وہ سو رہے تھے، ہم ان کو باقاعدہ کروٹیں بھی بدلوا رہے تھے۔ سویا بندہ کروٹ، اب یہاں پہ میں آپ کو ایک چھوٹا سا فرق بتا دوں، قرآن مجید میں اس طرح کے دو واقعات بیان ہوئے، کتنے؟ دو واقعات بیان ہوئے، لمبی نیند والے دو واقعات ہیں، اور اللہ نے دونوں جگہ پہ وضاحت فرمائی ہے دونوں کی الگ الگ۔ ایک واقعہ تو اصحاب کہف کا ہے، سمجھے؟ دوسرا واقعہ حضرت سیدنا عزیر علیہ السلام کا ہے، تیسرے پارے میں۔ کس کا ہے؟ حضرت سیدنا عزیر علیہ السلام۔ یہاں پہ اچھی طرح سے سمجھ لیجئے کہ اصحاب کہف کو جو اللہ نے لٹایا اتنی دیر، اس کو اللہ نے نیند کہا ہے۔ حضرت عزیر علیہ السلام کو جو سلایا ہے تو اس کو نیند نہیں کہا، اس کو موت کہا ہے۔ اس کو کیا کہا ہے؟ موت کہا ہے۔ حضرت عزیر علیہ السلام پہ اللہ نے موت طاری کی، اور موت کے بعد اللہ نے انہیں دوبارہ زندہ کیا دنیا کے اندر۔ اور اصحاب کہف میں موت نہیں طاری کی، اصحاب کہف پہ کیا طاری کیا؟ اونچی بولو۔ اور نیند میں بندہ ویسے بھی کروٹیں بدلتا ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں میں ان کو بدلوا رہا تھا کروٹیں، تو اللہ رب العزت ان کو بڑے پروٹوکول سے کروٹیں بدلوا رہے تھے، کدے ادھر نو ہے۔ کمال ہو گئی بھئی، یہ اہل حق کا پروٹوکول ہے کہ اللہ رب العزت ان سے پیار کرتے ہیں۔ تو اب کیا تھا کہ ان کو کروٹیں بدلوا رہے تھے، اور ان کے سامنے جو چوکھٹ تھی نا غار کا دھانا، اس پہ ان کا کتا اپنے بازوؤں کو پھیلا کے بیٹھا ہوا تھا، اپنے ہاتھوں کو، اور اگر آپ ان کو جھانک کے دیکھتے لَوِ اطَّلَعْتَ عَلَيْهِمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا، تو پیٹ پھیر کے کیا جاتے؟ بھاگ جاتے آپ۔ اتنا خوف اور اتنا رعب آپ کو محسوس ہوتا کہ ان کی دہشت اتنی تھی کہ وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا، ان کی دہشت آپ کے اوپر چھا جاتی اور آپ دیکھ کے بھاگ جاتے۔ یہ کیا ہے دہشت؟ یہ کیا چیز ہے؟ تو پتا چلا اہل حق کی کوئی اسپیشلی دہشت ہوتی ہے۔ لو جی، یہ ہے اصل آج کی بات۔ ٹائم گیا موقع تے میری گل جو ہونا شروع ہوئی، تھوڑی سی توجہ بھائی، بس 5-7 منٹ میں کور کرتے ہیں انشاءاللہ۔ کیا ہوا کہ اہل حق جو ہوتے ہیں ان کی کیا ہوتی ہے؟ اصحاب کہف حق والے تھے۔ اصحاب کہف کیا تھے؟ حق والے تھے، اور حق والوں کی دہشت اللہ قرآن میں بیان فرما رہے ہیں کہ ستے پہنے کہندے بھی کسی نے کچھ نہیں، امن پسند لوگ نے، انہاں تو کسی نے کی خطرہ ہے، لیکن اگر اس کو کوئی دیکھ لیتا نا تو ڈر کے بھاگ جاتا، اور اس کے دل اور دماغ پہ کیا طاری ہو جاتی؟ دہشت۔ درمیان والی باتیں بعد میں سناتا ہوں آپ کو، تازہ ترین صورتحال بتاتا ہوں۔ پوری امت مسلمہ 309 سال کی نیت کر کے آرام فرما، انجی ہے نا، پوری امت سو رہی ہے بڑے مزے سے۔ بندہ پوچھے بھی یہ تو سارے سو رہے ہیں، تو وہ تیارے کد لی بنائی جا رہے ہیں؟ میزائل کس لیے تیار ہو رہے ہیں؟ فوجیں کیوں کٹھی ہو رہی؟ روز بیٹھ کے سر جوڑ کے تھنک ٹنک ہے، ان کے تھنک ٹینک بیٹھ کے اپنے دماغوں کے ساتھ منصوبہ بندی کس چیز کی کر رہے ہیں؟ وہ کس چیز کے اوپر بیٹھ کے جناب روز مشورے کرتے ہیں کہ کرنا بھی کی کرنا بھی کی کرنا ہے؟ خیر تو ہے بھائی، یہ تو ستے پے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ دسنا ہے مومن بندہ ستا بھی پیا ہوگا تد بھی کافروں چین نہیں لین دیتا۔ تو باوجود اس کے کہ ایمان والے آرام فرما ہیں، امت جس طرح بیداری کا مظاہرہ کرنا چاہیے ویسے نہیں کر رہی، جیسے جرت کا مظاہرہ کرنا چاہیے نہیں کر رہی، لیکن اللہ بھلا کرے ہمارے بڑوں کا، جنہوں نے غیرت کی ایک ایسی تاریخ رقم کی ہے تو وہ جب تک کتابوں میں موجود رہے گی تب تک ہماری طرف سے دشمنان اسلام بے فکر ہو کے سکون کی نیند نہیں سو سکتے۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ہم کتنے ہی گئے گزرے مسلمان کیوں نہ ہو، جب تک لیبل مسلمانی کا ہے، جب تک ناظرہ کے کاغذوں میں مسلمان ہے نا، تب تک ان کو سکون آنے والا
نہیں ہے, وہ ان کی پریشانی باقی رہے گی, ان کی فکر باقی رہے گی. ہماری زبان پہ یہ جو ٹوٹا پھوٹا اللہ کا کلمہ جاری ہوتا ہے نا, یہ بھی نہیں انہوں نے, یہ بھی ان کے لیے خوف کا باعث ہے. اللہ کا نام ہی خوف کا ذریعہ ہے ان کے لیے, دہشت کی علامت ہے, اور اللہ کے فضل و کرم سے نام ہی ہمارا دہشت گرد رہا سر گیا بھائی. اونج تے اسی انہاں نوں آپ کہندے نا بھی ساڈی دہشت بڑھدی ہے, مچھاں نوں وٹ دیندے, اسی جناب گلے چ پٹکا پاندے, اسی کوئی گنڈاسا شنڈاسا پڑھدے, اسی انہاں نوں دسدے کہ اوئے جان دے نہیں سلطان رائی بن کے کوشش کر دے کوئی بڑکا جھڑکا مار, کچھ بھی نہ کریے تد بھی دہشت, بولو دہشت گرد, ہاں تب بھی ان کے کاغذوں میں دہشت گرد. سبحان اللہ. تو اس کو کہتے ہیں دہشت جو فی الحال پائی جاتی ہے. یہ کاغذی دہشت اتنی ہے تو سچی مچی کی دہشت کتنی ہوگی وہ میں اب آپ کو بتاتا ہوں. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, حضور کی ایک حدیث پاک ہے, اپنی شان میں حضور نے بیان فرمایا کہ اللہ رب العزت نے مجھے 7 چیزیں عطا کی, 6 چیزیں عطا فرمائی. فرمایا 6 چیزیں اللہ نے مجھے عطا فرمائی ہیں ایسی جو بالکل منفرد اور بڑی باکمال ہیں. تو پوچھا گیا کون کون سی, تو آپ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو فرمایا اس حدیث میں کہ کیا کیا مجھے عطا فرمایا, ان میں ایک چیز اللہ رب العزت کے پیغمبر بیان فرمایا, نصرت بالرعب, کہ اللہ نے میری مدد فرمائی ہے روب کے ساتھ. کس چیز کے ساتھ؟ مومن بندے کا روب ہوتا ہے, تو اللہ کے نبی تو امام ہے مومنوں کے, انبیاء کے, رسولوں کے, تو حضور کا روب ہے. کتنا روب ہے اب ذرا غور کیجئے. روب اتنا ہے کہ چھوٹے چھوٹے ہوتے تھے, ہم اسکول کی کتابوں میں پڑھتے تھے, یاد ہے آپ کو کہ جناب حضور علیہ السلام سفر کر رہے تھے, تھوڑا سا اپنے علاقے سے باہر نکلے اور وہاں پہ نیند آ گئی, اور ایک جگہ پہ پتھر ایک طرف رکھا اور اس کے اوپر سر رکھ کے سو گئے. گہری نیند سوئے ہوئے تھے. کافر نے دیکھا کہ یہاں تو قابو آ گئے, اب تو کوئی نہیں ہوگا نا. اس نے تلوار ہاتھ میں پکڑی اور پکڑ کے جناب حضور علیہ السلام کو جگا کے کہتا ہے لے بھائی پڑھ لا کلمہ شلمہ جڑا پڑھنا ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف دیکھا تو بڑے اطمینان سے اس کو کہا ہاں بھائی کیا بات ہے. اس نے کہا کہ ایک بات بتاؤ. فرمایا کیا؟ انہوں نے کہا بتاؤ, اس وقت میرے ہاتھ میں تلوار ہے, بچانے والا کوئی ہے نہیں, آپ کی گردن اتارنے لگا ہوں, کون بچائے گا مجھ سے آپ کو؟ تو حضور علیہ السلام نے صرف جواب میں فرمایا اللہ. کیا کہا تھا؟ کیا کہا تھا؟ پڑھا ہوا ہے آپ نے یہ واقعہ, سنا بھی ہوا ہے, اونچی بولو اللہ. تو ہم نے جو یہی پڑھا اور سنا تو اس کافر کے ہاتھ کانپنے لگے, تلوار گری, بھاگ گیا. کس نے بچایا؟ کس نے بچایا؟ بچاتا تو اللہ ہی ہے بھائی. ہم اپنے اسباب علیحدہ اکٹھے کرتے رہتے ہیں, لیکن بچانے والی ذات کس کی ہے؟ نصرت بالرعب. حضور فرماتے ہیں کہ اللہ نے روب سے میری مدد فرمائی. روب اتنا ہے کہ کافر تلوار لے کے کھڑا ہے اور حضور فرما رہے ہیں اللہ. تو اللہ کے نام کا اتنا روب ہے, حضور کی ذات گرامی کا اتنا روب ہے کہ ہاتھ سے تلوار گر پڑی اور بھاگ گیا. ایک دن حالت کفر میں تھا, یعنی معاشرہ عرب کا, اور ابو جہل سردار تھا مکے کا, معاشی چلتی تھی, بڑا جناب ٹیکا ویکا تھا اس کا. تو ہوا یہ کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالی میں ایک بندہ آیا اور اس نے آ کے شکایت کہ یا رسول اللہ, وہ ابو جہل میرے پیسے نہیں دے رہا, میرا مال ہڑپ کر گئے, اس کو میں پاس رکھوایا تو وہ کھا گئے, میں آ چلوں, اس کے ساتھ چلے گئے. اب حضور علیہ السلام مکے کے یتیم, کوئی ظاہری ایسی سرداری والی حیثیت مکے میں تو اس وقت نہیں تھی, تو ابو جہل کا دروازہ کھٹکھٹایا, ہاں جی, فرمایا یہ اس کے پیسے دے. ابو جہل خود کہتا ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آئی کہ میں کیڑی شے تو ڈر گیا, مینوں سمجھ نہیں آئی میں کیڑی شے تو ڈر گیا. انہوں نے کہا دے, تو میں تو کٹ کے دے چلے. میں کہا جی ہاں جی, ہاں جی, لے لو جی, میں تو کیوں نہیں, جی نہیں دینے تو کدھر دینے تھے, میں تو پہلے ہی دینے تھے, تھوڑے کو چلا گیا. یہ کیا ہے؟ یہ نصرت بالرعب. بے شمار واقعات ہیں. رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ حنین میں تشریف لے گئے, 10,000 کا لشکر تھا مقابلے, 10,000 کافروں کا لشکر تھا. تو ایک جنگ میں بعض دفعہ مختلف صورتیں پیدا ہوتی ہیں. ایک صورتحال ایسی پیش آئی کہ صحابہ کرام کی ٹولیاں جو تھیں وہ بکھر گئیں, کوئی ادھر لڑ رہی ہے, کوئی ادھر لڑ رہی ہے. تو دشمن نے درمیان میں سے اللہ کے نبی کو گھیرا ڈال دیا, اور گھیرا ڈال کے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اتنا زیادہ ہر طرف سے کور کر لیا کہ بظاہر بچنے کی کوئی امید نظر نہیں آ رہی تھی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نیام سے یوں تلوار نکالی اور نکال کر فضا میں لہرا کر
بلند آواز سے حضور علیہ السلام نے ایک جملہ کہا جس کو اشعار میں شمار کیا جاتا ہے. اللہ کے نبی شاعر نہیں تھے. قرآن نے کہا ہے ولا بقول کاہن ولا بقول شاعر. شاعر نہیں تھے, شعر نہیں کہتے تھے. تو لیکن اس موقع پر اللہ کے نبی نے ایک جملہ ایسا کہا جو بظاہر شعر سے ملتا جلتا, لیکن وہ ایک نعرے کے سے انداز میں حضور نے کہا, اور حدیث کی صحیح کتابوں میں موجود ہے. آپ نے یوں تلوار اٹھائی اور فضا میں لہراتے ہوئے فرمایا انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب. میں کوئی جھوٹا نبی نہیں ہوں, میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں, اللہ کا رسول اور پیغمبر ہوں. تو یہ کہہ کر حضور نے یوں تلوار اٹھائی. تو یہ سیرت کی کتابوں میں اور تاریخ کی کتابوں میں موجود ہے کہ 10,000 کا وہ لشکر جو اپنی طرف سے حضور کو گھیرا ڈال کے سمجھ رہا تھا کہ اب تو بچا ہی کوئی نہیں سکتا, صرف اتنی بات تھی تو سارے آگے لگ کے بھاگ رہے تھے. تنہا اللہ کے نبی تلوار لے کے ان کے پیچھے پیچھے. فرمایا کہ تمہاری یہ جرت کہ تم مجھ سے مقابلہ کرنے آئے ہو اور سمجھتے ہو بچانے والا کوئی نہیں. میں جھوٹا نبی نہیں ہوں, میں اللہ کا سچا نبی ہوں. میرے ساتھ میرے رب کی نصرت اور مدد ہے. اور یہ تو تاریخ نے منظر دیکھا ہے کہ حق والوں کے روب کا, کہ اللہ کے نبی 10,000 کے مقابلے میں اکیلے تنہے تنہا میدان میں کھڑے ہیں اور دشمن آگے لگ کے بھاگ رہا ہے. یہ حق والوں کا روب ہے جو اللہ نے قائم کیا. اسی طرح قرآن مجید میں بدر والوں کا ذکر ہے کہ بدر میں جب صحابہ کرام کو اللہ رب العزت نے وہاں پہ کھڑا کیا, تعداد میں تھوڑے تھے, لیکن اللہ نے ایسا روب پیدا کر دیا کہ کافروں کو زیادہ نظر آتے تھے. کافروں کو جاتے دو نظر آندے سی. بعض دفعہ بندے نو خوف سے دو نظر آن لگ جائے, کئیاں نو دینے چ تارے بھی نظر آن لگ جائے. یا تو دو نظر آتے تھے, یا پھر یوں کہ اللہ نے فرشتے اتار دیے, وہ نظر آتے تھے کہ دیکھنے کو جو لشکر تھوڑا سا لگتا تھا ان کو زیادہ نظر آنے لگا. کیوں؟ حق والوں کا روب ہوتا ہے. اللہ والوں کا کیا ہوتا ہے بھائی؟ روب ہوتا ہے. اور مزے کی بات یہ ہے, آپ یہ سمجھتے ہیں ہم یہ جو جنگیں جیتتے ہیں, دشمن ہم سے بھاگ جاتا ہے, ایسے کرتے ہیں ویسے کرتے ہیں, ہماری ٹیکنالوجی کی وجہ سے بھاگ جاتا ہے. وہ بابو ٹیکنالوجی کی وجہ سے نہیں بھاگتا, بھاگتا ہمارے روب کی وجہ سے. یہ ایمان کا کمال ہے, یہ نسبت مصطفیٰ کا کمال ہے جس کی وجہ سے کفر بھاگتا ہے. اور آپ کو ایک مزے کا واقعہ سناؤں. اجنادین کے علاقے میں رومی سپہ سالار, بہت بڑی ایک جنگ ہوئی جس میں رومی فوجوں سے, اس دور کی سپر پاور اٹلی اور روم تھا بھائی. فارس اور روم دو ہی بڑی بڑی سپر پاوریں تھی. فارس ایران کو کہتے تھے اور روم اٹلی کو کہتے تھے. یہ روم کا علاقہ بہت بڑی سا, اب تو اٹلی چھوٹا ایک ملک ہے, اس وقت روم ایک بہت بڑی سلطنت تھی جس کے آس پاس کے ممالک اس کے زیر نگین تھے. تو وہ رومی بادشاہ سپہ سالار جو تھا نا, فوجوں کا کمانڈر, وہ ہزاروں فوجیں لے کر جب آیا نا تو اس نے اپنا ایک جاسوس بھیجا کہ جا کے ذرا پتا کر کے آؤ نا کہ صورتحال کیا ہے, کیسے لوگ ہیں یہ, کتنی فوج ہے. تو وہ جو جاسوس گیا نا, اس نے جا کے صورتحال کا جائزہ لیا, رات کو بھی دن کو بھی, وہ سارا دیکھ دکھ کے واپس آ کے اس نے اپنے سپہ سالار کو بتایا جی میں دیکھا. انہوں نے کی دیکھا ہے؟ انہیں کیا صحیح دسا؟ صحیح. انہیں کہا پہلی گل تو کہ کرائے کے فوجی نہیں ہے, دھیان کرے, کرائے کے فوجی نہیں ہیں یہ, تنخواہ پہ نہیں ہے یہ پکا ہی پڑتی ہے تاحیات. اچھا اگلی بات اس نے کہا دوسری بات یہ ہے کہ یہ جن کو میں دیکھ کے آیا ہوں تھکتے تھکتے نہیں, دن کو گھوڑے کی پیٹھ پہ ہوتے ہیں, رات کو مسلح پہ کھڑے ہوتے ہیں. دن نو گردن اکڑا کے رکھ دیں, رات نو گردن چکا کے رکھ دیں. میں نے دن کو ان کو ایسے سینہ تان کے جاتے ہوئے دیکھا ہے, رات کو ناک زمین پہ رگڑ کے, پیشانی رگڑ کے اپنے اللہ کے سامنے اور روتے ہوئے دیکھا ہے. اچھا, اور کہتے سچ بولتے ہیں, جھوٹ نہیں بولتے, جو کہہ دیتے ہیں اس پہ ڈٹ جاتے ہیں, بڑے پکے بڑے خطرناک بندے. اب یہ صرف رپورٹ گئی ہے, ابھی بندہ کوئی نہیں گیا. تو رومی سپہ سالار نے جواب میں, یہ کوئی آپ کو کہانی افسانہ نہیں سنا رہا, یہ حقائق پہ مبنی بات سنا رہا ہوں, حقیقت بتا رہا ہوں کہ صورتحال یہ ہے کہ جب رومی سپہ سالار کو, کمانڈر ان چیف کو, چیف آف آرمی اسٹاف کو, سپر پاور کے چیف کو یہ پتا چلا کہ بندیاں چ اے کوالٹیاں پائیا جاندیاں نے, تو اس نے ایک تاریخ ساز جملہ کہا تھا جو اہل حق کے روب اور دہشت کی علامت ہے, اور اس کے اقرار اور اس کے اس بات کے اعتراف پہ مبنی ہے. اس نے کہا پھر سنو, میں آن دی ریکارڈ یہ بات کہہ رہا ہوں, ایسے بندوں سے لڑنے سے بہتر ہے
بندہ زندہ زمین میں دفن ہو جائے، قبر بہتر ہے، ایسے بندوں سے مقابلہ بہتر نہیں ہے۔ کائنات کی کوئی طاقت ان سے لڑ کے جیت نہیں سکتی، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ یہ تھا بھئی اہل حق کا روب، اتنا روب تھا کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت سیدنا عقبہ رضی اللہ، مشہور صحابی ہیں عقبہ ابن نافع غالباً ان کا پورا نام، حضرت عقبہ رضی اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ ایسے گزر رہے تھے تو راستے میں صورتحال ایسی پیدا ہو گئی کہ اپنے قافلے سے بچھڑ گئے شاید، تو ایک جنگل کے علاقے کی طرف جو ہے وہ چلے گئے، ان کی تشکیل ہوئی ہے ایک علاقے میں کسی چھونی بنانے کے حوالے سے کہ فلاں علاقے میں جاؤ، جنگل کو کاٹو اور چھونی بناؤ۔ جب اس علاقے میں پہنچے تو لوگوں نے پہلے ڈرایا، وہ کتنے آ گئے ہو کسی غلطی نال، کیوں بھائی وہ تو بڑے بڑے خطرناک جانور ہیں، ایمازون کا جنگل ہے، آپ کہاں آ گئے ہیں؟ یہاں تو بندہ بچ کے زندہ واپس کوئی گیا ہی نہیں۔ انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہو گیا، پھر آگے جا رہے، وہ تو منع کیتا ہے، تو بھیجا ہی جا رہے ہو، کہتے نہیں اس سے جانا ہے، حضور نے بھیجا ہے، تشکیل جہاں ہوئی ہے۔ کیسے عجیب لوگ ہو؟ انہوں نے کہا نہیں بس جا رہے ہیں، صحابہ کرام غالباً حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا دور تھا۔ اچھا اب وہ جا رہے ہیں تو آگے جب خطرناک جنگل آ گیا نا، وہاں پہنچے، اب کوئی سیکورٹی نہیں، کوئی سسٹم نہیں، کوئی جال نہیں، کوئی لمبے چوڑے میزائل نہیں، کوئی توپیں نہیں، کوئی 2 نالیوں 4 نالیوں والی بندوقیں نہیں۔ اب کیا کرنا ہے؟ اب صحابہ ساتھ ہیں کہ یہ بابا سانو بھی مرواؤے نال بھائی لے، درندے جنگل سارے رستے لوگ کہتے یہ بچ کے کوئی نہیں آندا، یہ کہنا نہیں چلے دوستو بزرگو بھائیو، اللہ کی مدد ساتھ ہے، آجو لے چلے، ہم سانو کروں گا کی لے جا کے۔ جب جنگل میں پہنچے، یہ تاریخ کے ریکارڈ پہ صحیح احادیث میں یہ بات موجود ہے، حضرت سیدنا عقبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں تشریف لے گئے اور جنگل کے کنارے پہ کھڑے ہو کر فرمایا ایھا الحشرات والطیور، فرمایا ایھا الحشرات والطیور، او جانوروں، یہاں کے بسنے والوں، خواہ وہ زمین پہ رینگنے والے ہیں، خواہ وہ لڑنے والے ہیں، خواہ وہ اڑنے والے ہیں، جتنے بھی ہیں، ایھا الحشرات والطیور، نحن اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ خوب اچھی طرح سے جان لو کہ ہم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نوکر و غلام آ گئے، چھونی بنانی ہے یہاں، فرحلوا عنا فإنا نازلون، ہم آ گئے ہیں تم چلے جاؤ، ہم آ گئے ہیں تم چلے جاؤ، فمن وجدناہ بعد قتلناہ، اعلان میں نے کر دیا ہے، آج رات کا وقت ہے، صبح جو قابو آ گیا نا اس کو قتل کر دیں گے، پھر نہ کہنا بتایا نہیں، مارا جائے گا۔ ہم اللہ کے نبی کے نوکر اور غلام ہیں، کس کو کہہ رہے ہیں؟ شیروں کو، رچھوں کو، جانوروں کو، سانپوں کو، حشرات الارض کو، جنگلی جانوروں کو۔ نحن اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم حضور کے صحابہ ہیں، ہم آ گئے ہیں، تم چلے جاؤ، فرحلو، تم یہاں سے چلے جاؤ، ہم آ گئے، فمن وجدناہ بعد قتلناہ، اس کے بعد اگر کوئی یہاں سے پکڑا گیا یا نظر آ گیا نا تو ہم مار دیں گے، پھر نہ کہنا۔ تو تاریخ کی کتابوں اور سیرت کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ بس اتنا کہنے کی دیر تھی، شیر بھی اپنے بچوں کو لے کے جا رہا ہے، جانور اپنے اپنے بچوں کو لے کے وہاں جنگل خالی کر رہے ہیں۔ ارے خیر تو ہے، انہوں نے کہا بتایا نہیں، نحن اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بس یہیں پہ ہی ختم کر لیتا ہوں کہ یار کبھی سوچا ہے آپ نے کہ جنگل کے جانور ہیں، حضور کے صحابی نے کہا ہم حضور کے صحابہ ہیں، وہ گئے چھوڑ کے۔ حضرت سفینہ رضی اللہ عنہ ایک صحابی، ایک دفعہ قافلے سے ایسے بچھڑ گئے اور بچھڑ کے جنگل میں چلے گئے تو سامنے شیر آ گئے، شیر بھی بڑا خطرناک رہا، اسے دھاڑا جناب۔ حضرت سیدنا سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا نا تو حضرت سفینہ نے کہا یا ابا الحارث، حارث بھی عربی میں شیر کا ایک نام ہے، اسد بھی شیر کو کہتے ہیں، حارث بھی کہتے ہیں، تو کہا یا ابا الحارث، اے شیر، اس کو مخاطب کر کے کہا انا مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مولا کہتے ہیں غلام کو، مولا غلام کو بھی کہتے ہیں، سردار کو بھی کہتے ہیں، آزاد کردہ غلام کو بھی کہتے ہیں۔ انا مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور میں رسول اللہ کا غلام ہوں۔ بھائی کس کو کہا؟ شیر کو۔ حضرت سفینہ فرماتے ہیں وہ شیر
میرے سامنے ایسے دم جھکا کے کھڑا ہو گیا. میں جہاں جہاں جاتا تھا وہ مجھے راستہ بتاتا تھا. راستے میں کوئی خطرے والی چیز آتی تھی تو بھاگ کے جا کے اس سے نمٹتا تھا. دوبارہ آ کے ایسے کتے کی طرح دم ہلاتا ہوا میرے ساتھ ساتھ چلتا رہا. جب میں پہنچ گیا تو وہاں جا کے ایک بار دھاڑ کے مجھے سلامی دی اور واپس چلا گیا. صرف ان نہیں دسیا سی انا مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں رسول اللہ کا غلام ہوں, اللہ کے نبی کا نوکر ہوں. مقدی مکائیے پھر یار کمال کے جانور تھے جو صحابہ کا حیا کرتے تھے. اور یہ کمال کے لوگ ہیں آج کے دور میں جو پائے جاتے ہیں کہ جن کو صحابہ کا حیا نہیں ہے. تو پھر ہم جب کہتے ہیں تو پھر تکلیف کیوں ہوتی ہے کہ تم سے تو جنگل کے جانور اچھے ہیں, ان لوگوں سے تو کتے اچھے ہیں جو صحابہ کا حیا کرتے تھے. اور وہ اصحاب کہف کا کتا بھونکا نہیں, ان کو پہرا دے رہا ہے ان پہ. میں نے کہا جانور ہو کے صحابہ پہ پہرے دے رہے ہیں, جانور ہو کے صحابہ کا حیا کر رہے ہیں, جانور ہو کے صحابہ کے سامنے گردنیں جھکا رہے ہیں. کیوں؟ نسبت مصطفیٰ کا حیا کرتے تھے. تو آج کے ان انسان نما جانوروں سے کہوں گا جن کے دلوں میں صحابہ کا حیا نہیں, کہ اگر واقعی تھوڑی سی بھی انسانیت کی خو باقی ہے, تھوڑی سی بھی غیرت باقی ہے, تھوڑی سی بھی انسانیت باقی ہے, تو صحاب پیغمبر کا حیا اپنے اندر پیدا کرو. اس لیے کہ حق والوں کا روب, حق والوں کا دبدبا, حق والوں کا لحاظ, حق والوں کا حیا ہمیشہ سے کیا جاتا رہا ہے اور ہمیشہ کیا جاتا رہے گا انشاءاللہ. ہمارے دلوں میں پیغمبر کے غلاموں اور نبی کے صحابہ کا ادب بھی ہے, احترام بھی ہے, صرف انہی کا نہیں بلکہ تمام حق والوں کا, تمام دین والوں کا, تمام اللہ والوں کا, اولیاء اللہ کا, بزرگان دین کا, سب کا حیا بھی کرتے ہیں, احترام بھی کرتے ہیں, محبت بھی کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ.